جی السلام علیکم جی، سب دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، امید کرتا ہوں روزے رکھ رہے ہوں گے، روزے رکھیں بھی، روزے رکھنے بھی چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے یہ، ہمیں تقوی کا سبق دیتا ہے اور ہمیں بہت سی بیماریوں اور بہت سی بری چیزوں سے بچاتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے آس پاس جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کا خیال رکھیں۔ آج جو بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے صبر اور شکر۔ صبر اور شکر کے بارے میں بڑی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ صبر کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی دکھ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اس کو الٹا دکھ دے بھی سکتے ہو، آپ اس کو اس سے زیادہ تنگ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ صبر کر جاؤ۔ وہ صبر ہی آپ کا جو ہے نا وہ بخشش کا سبب بنتا ہے کہ آپ نے طاقتور ہوتے ہوئے بھی اس کا جواب دے سکتے ہوئے بھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، تو آپ نے وہ صبر کر لیا۔ اور صبر کا گھونٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن اسلام ہمیں اس کا درس دیتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ جتنا صبر کرو گے اس کا اتنا پھل میٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے کاروبار میں دیکھ لیں، ہر بندے کی ایک مثال ہوتی ہے کام کی۔ کچھ کام میں صبر کرتے ہیں، آہستہ 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 کچھوے کی چال جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صبر کا پھل جو میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شکر کی بات آتی ہے کہ شکر کس کا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں دے کے بھی آزماتی ہے اور ہم سے لے کے بھی آزماتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزوں سے میں بہت اچھی طریقے سے گزر چکا ہوں، بہت اچھا ایک ٹائم ہم نے دیکھا، اس میں بھی صبر کرتے تھے۔ انسان ہے نا بھٹک جاتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہوتا ہے۔ کیا انسان ہے کہ میں نے تجھے ایک اچھا وقت دیا، اس میں بھی تو میرا شکر کرتا تھا، تو کیا اب میں تیرے اوپر برا وقت لے کے آؤں تو میرا شکر نہیں کرے گا؟ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ ہماری ایسی بہت سی نعمتیں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، یہ میں جو بول رہا ہوں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہماری ٹانگیں سلامت ہیں، ہماری صحت اچھی ہے، ہمیں کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ہمیں شکر کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں کا، جو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور کچھ لوگوں بھی ہیں جو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ اس چیز کا میں خود بہت زیادہ بہت بڑی اگزامپلز میرے پاس اپنی ہیں کہ میں اس چیز کو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں، انسان ہے نا، انسان غلطی کرتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ نہیں، یہ آج میں دیکھتا ہوں یار یہ بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس صرف بائک ہے، تو اگر میں کیوں نہ سائیکل والے کو دیکھ لوں گا نا تو میری وہ والی حسد جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن انسان غلطی کر جاتا ہے، ہمیں یہی چیزوں کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میرے اندر بھی بڑی خامیاں ہیں، تو لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر والے کو نہ دیکھا جائے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے۔ آج ہم افطاری کرتے ہیں، ہم بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں، وہ دیکھ لیں جن کے پاس ہو سکتا ہے صرف پانی ہو اور کھجوریں ہوں، ان کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو۔ ہم لوگ سموسے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پکوڑے بھی بنا رہے ہوتے ہیں، چپس بھی بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ دہی پلے والی چاٹ بھی ہوتی ہے، وہ بندے نے بتایا جی میں نے دوسری وہ پیاز والی چاٹ کھانی ہے، ہمیں پیاز والے پکوڑے بھی بنانے ہیں۔ تو اگر ہم یہی لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے اتنی کچھ نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ ہے ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، وہ بیٹھی ہوئی ہے دینے کے لیے، سب کو تقسیم کرتی ہے وہ۔ شکر کریں۔ ایک واقعہ میں سناتا چلوں گا آپ کو، میں نے بھی کسی سے سنا تھا شکر کے لحاظ سے ہی، وہ کہیں میں اگر غلط ہوں گا تو میری جو ہے نا اصلاح کیجیے گا۔ تو وہ ایک بزرگ تھے، ایک صحابی تھے، تو وہ بزرگ کے پاس گئے، تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جی میرے پاس دولت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور میں اسے سنبھال نہیں پا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا میں کیا کروں، کیونکہ میرے پاس دولت اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، میں سنبھالنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بزرگوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دو، تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں کیوں شکر کرنا چھوڑ دوں اس اللہ کا، مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو میں کبھی بھی نہیں یہ کام کر سکتا
کہ اس اللہ کا میں نہ شکر کروں کہ جس نے مجھے یہ زندگی دی، میرا ہر چیز اوکے ہے، ہر چیز کر رہا ہوں، تو میں اس کا شکر نہیں کر، میں کبھی بھی اس کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اس کا یہی ایک حل ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چھوڑ دو، تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ وہ جاتے ہیں، وہ شکر کرنا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کا رزق اور بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اور ان کے پاس آتا ہے تو وہ آگے کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی کچھ دیا ہی نہیں ہے، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میرے پر رزق زیادہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں، بزرگوں نے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے دے گا۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ ٹھیک ہے، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ تو غافل ہو چکا ہے، تو جا اللہ سے معافی مانگ اور جا ادھر سے۔ وہ جاتا ہے ادھر، جا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے بزرگ ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر کر، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا کیا ہے جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، صرف ایک لنگی سی اس نے جو ہے نا وہ پہنی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ باتیں گمان میں کر رہا ہوتا ہے، اور آندھی چلتی ہے، آندھی چلتی ہے تو یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا کیا ہے۔ وہ آندھی چلتی ہے، اس کی وہ لنگی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اتر جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تجھے میں نے ڈھکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ساری دنیا ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتا ہے، یہ چیزیں دکھانے والی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے ان چیزوں کو ڈھکنے کے لیے، تو وہ اس کی وہ چیز بھی اڑ جاتی ہے، تو وہ بیچارہ ایسے ننگائی جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دکھانے والی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا، یہ جو تو نے پہنا ہوا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی تجھے ملا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اتار دیا اس کا، تو اب کیا رہ گیا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ جو شکر کرنے والا بندہ تھا وہ دوبارہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ ہاں جی اب تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا؟ وہ کہتا ہے جی یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی، اور اس کا کہتا ہے پھر آپ آگے آپ کی مرضی ہے، اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس سے بڑا عمل میں تمہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا جی میں تو شکر نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہ جب دوبارہ ان کے پاس آتا ہے اس کا رزق اس سے بھی ڈبل ہو گیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ نیو جنریشن کے لیے بھی ہے، جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ہے، انسان ہے وہ بھٹک جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ہمیشہ صبر اور شکر کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ بندہ کبھی کسی کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اگر بندہ کوئی دیتا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی وہ وسیلہ بناتی ہے تو وہ ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت بہت، اور صبر شکر کرنا سیکھیں، اور زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا ہے، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا ضمیر آپ کو جو ہے نا وہ ملامت کرتا رہے کہ آپ نے یہ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اپنوں کا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔